بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاد الثیاب شدید بیاد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات محترم، آج جو ہم نے حدیث مبارکہ سنی بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مبارک دن تھا، ہم حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ طلع علینا رجل، اچانک ہمارے سامنے ایک مرد آیا۔ اب بات جو ہے وہ توجہ طلب ہے، وہ غور کیجئے گا۔ اذ طلع علینا رجل، ہمارے سامنے ایک مرد آیا۔ رجل اس مرد کو کہتے ہیں جس کی کوئی نہ کوئی مؤنث ہو، یعنی رجل بولا اسی وقت جائے گا کہ اس کی مؤنث ہو۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ آخر میں ہماری سمجھ میں آئے گی کہ وہ تھا کون، جس کو امام بخاری نے، سارے محدثین نے لکھا ہے اذ طلع علینا رجل، ایک مرد آیا۔ جب مرد کہتے ہیں تو اس کے مقابلے میں مؤنث ہوتی ہے۔ اذ طلع علینا رجل، ہمارے سامنے ایک مرد آیا، اور وہ کیسا مرد تھا؟ شدید بیاد الثیاب، اور بالکل وائٹ قسم کے اور بہترین قسم کے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ شدید سواد الشعر، اور سخت قسم کے، اعلی قسم کے، بہترین قسم کے اس کے کالے بال تھے۔ کپڑے سفید ہیں، ہے مرد، کپڑے سفید ہیں، بال کالے ہیں۔ لا یرا علیہ اثر السفر، لیکن اس کے اوپر آثار سفر نظر نہیں آ رہے۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا؟ ہم باہر نکلتے ہیں، سفید کپڑے پہن کے نکلتے ہیں، تو جب واپس آتے ہیں مٹی کے داغ ہوتے ہیں، مٹی کے دھبے ہوتے ہیں، مٹی کے آثار ہوتے ہیں، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذ طلع علینا رجل، ہمارے سامنے ایک مرد آیا، شدید بیاد الثیاب، اور بہترین دھلے ہوئے صاف ستھرے وائٹ سفید کپڑے تھے۔ شدید سواد الشعر، اور بالکل سیاہ قسم کے بال تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر،
آثار سفر بھی نظر نہیں آ رہے تھے. ولا يعرفه منا احد، اور اس جو مرد آیا تھا ہم میں سے بھی کوئی نہیں پہچانتا تھا. میرے بھائی، یہاں اگر کوئی آدمی آ جائے تو اکثر ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. وہ جو مرد آیا تھا آثار سفر بھی اس پر نہیں تھے. وہ جو مرد آیا تھا اس کو ہم میں سے بھی کوئی نہیں پہچانتا تھا. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں حتی جلسا، وہ آیا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں بیٹھا. فاسند رکبتہ الی رکبتہ، اس نے اپنے گھٹنے مصطفیٰ کے گھٹنوں سے ملا کے بیٹھا. اپنے گھٹنے مصطفیٰ کے گھٹنوں سے ملا کے بیٹھا. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور یوں بیٹھا کہ حضور کے یہ گھٹنے اور ران تھی، اس نے حضور کی ان رانوں پر یوں ہاتھ رکھا جیسے کوئی جو ہے استاد کے سامنے شاگرد بیٹھتا ہے تو ہاتھ یہاں پر رکھتا ہے، اور کوئی مرشد کے سامنے کوئی اس کا جو ہے وہ مرید بیٹھتا ہے تو ہاتھ یہاں رکھتا ہے. بادب بیٹھا، مہذب بیٹھا، یا اس نے اپنے ہاتھ مصطفیٰ کی ران پر رکھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں وقال یا محمد، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے بتائیں اسلام کیا ہے. کون کون سی چیزیں اسلام کہلاتی ہیں؟ کون کون سی چیزیں اسلام کہلاتی ہیں؟ اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. آپ نے فرمایا اسلام کی بنیاد جو ہے اس بات کی شہادت دینا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق مطلق نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ جو مستقل بذات نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ پہلی سیڑھی ہے، پہلا نقطہ ہے اسلام کا. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وہ جو مرد تھا حضور اس کو فرما رہے تھے تو کلمہ شہادت پڑھے، توحید اور رسالت کو مانے، یہ اسلام ہے. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، تو نماز پڑھے، یہ اسلام ہے. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، تو زکوٰۃ ادا کرے، یہ اسلام ہے. وَتَصُومَ رَمْضَانَ، رمضان کے روزے رکھے، یہ اسلام ہے. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور اِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، اللہ نے توفیق بخشی ہے، مال بخشا ہے، اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کرے، حج بیت اللہ کرے. حبیب نے فرمایا یہ بھی اسلام ہے. بات بڑی پتے کی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کیا، سوال کرنے کے بعد جب حضور نے جواب دیا، وہ جو سائل تھا، وہ جو مرد تھا، جو پوچھنے والا تھا، اس نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا. آپ نے جو اسلام کی تعریف کی، اسلام کی اقسام بتائیں، اسلام کی انواع بتائیں، یہ آپ نے سچ کہا.
فعجبنا له یسألہ ویصدقہ، فرماتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا، سوال بھی خود کرتا ہے تصدیق بھی، سوال بھی خود کرتا ہے تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ یہ بڑی تعجب خیز بات ہے۔ سوال پوچھنے والا پوچھنے کے بعد کہتا ہے آپ نے ٹھیک فرمایا۔ بھئی آپ کو کیا پتا میں نے ٹھیک فرمایا؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں پھر اس نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، ورسلہ، اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لانا، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اس بات پر ایمان لانا ہماری اچھی تقدیر کا لکھنے والا بھی اللہ ہے، ہماری بری تقدیر کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اس بات پر ایمان لانا۔ تو صحابی فرماتے ہیں حضور نے جب یہ بتایا پھر اس نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی خود کرتا ہے تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، اس نے کہا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فرمایا تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو اس دنیا میں مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نبی بھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن مطلب یہ ہے تیرے سامنے اللہ کی قدرت موجود ہو، اللہ کی رحمت موجود ہو، اللہ کی رحمت کے آثار موجود ہوں، تجھے ایسا لگے میرا کریم رب میرے سامنے ہے، اور بندے کے سامنے جب رب کریم کی ذات ہوگی بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اب ظاہر انسان کی دو کنڈیشنیں ہیں، یا تو وہ اس انداز میں نماز پڑھے، وہ یہ سوچے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تجھ سے ایسا نہ ہو سکے، تجھ سے ایسا نہ ہو سکے، اعلیٰ قسم کے خشوع اور خضوع کو تو حاصل نہ کر سکے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اتنا تصور کر لے تو کہیں بھی ہے، نماز میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، تب بھی تیرا رب تجھے دیکھ رہا۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر اس نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ اگلی بات اس نے پوچھی فاخبرنی عن الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کے بارے میں بتائیں۔ اب قیامت کے بارے میں سوال کی کئی کنڈیشنیں ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ یہ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ یہ جب ہم لفظ کب کہتے ہیں، سن مراد ہو سکتا ہے، کون سے سن میں قیامت آئے گی؟ دن مراد ہو سکتا ہے، کون سے دن قیامت آئے گی؟ ٹائم مراد ہو سکتا ہے، کون سے ٹائم قیامت آئے گی؟ مہینہ مراد ہو سکتا ہے، کون سے مہینے قیامت آئے گی؟ اور دن مراد ہو سکتا ہے، کون سے دن قیامت آئے گی؟ اب توجہ طلب بات ہے
کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب میں مہینہ آتا ہے، دن آتا ہے، ٹائم آتا ہے اور سال آتا ہے، سال آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قیامت کی بارے میں علم تھا، پتہ تھا، حضور جانتے تھے؟ سنو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قیامت کے بارے میں بتایا ہے، لوگوں قیامت محرم الحرام کے مہینے میں آئے گی۔ کون سے مہینے میں؟ یہ یاد رکھیے گا، جب ہی آئے گی قیامت، مصطفیٰ نے کہا تو کب آئے گی؟ محرم شریف میں آئے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قیامت جمعہ کے دن آئے گی، مہینہ محرم الحرام، دن کون سا؟ جمعہ کا دن۔ یہ بات نوٹ کر لیں، قیامت جب ہی آئے گی، محرم الحرام کا مہینہ ہوگا اور جمعہ کا دن ہوگا۔ میرے حبیب نے فرمایا قیامت جب ہی آئے گی وہ عصر کے بعد آئے گی۔ کب آئے گی؟ عصر کے بعد آئے گی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مہینہ بتایا، محرم کا، دن بتایا، جمعہ کا، ٹائم بتایا، عصر کے بعد۔ ظاہر ہے ہمیں نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، اور دنیا دیکھے گی جب آئے گی، جو مصطفیٰ نے بتایا، مصطفیٰ کی خبر سچ ثابت ہوگی۔ ایک چیز بچی ہے، وہ کیا ہے؟ سن۔ کیا بچا ہے؟ سن نہیں بتایا۔ مصطفیٰ نے سن نہیں بتایا کہ کون سے سن قیامت آئے گی۔ ٹائم بتایا، مہینہ بتایا، وقت بتایا، دن بتایا، سن نہیں بتایا۔ یا لوگ کہنے لگے مصطفیٰ کو تو قیامت کا علم نہیں تھا۔ اے سنو، قرآن اٹھاؤ، قرآن پاک میں رب کریم نے کہیں صراحتاً ان باتوں کا اشارہ دیا ہے۔ قیامت آئے گی تو جمعہ کا دن ہوگا، قیامت آئے گی تو وہ جو ہے محرم الحرام کا مہینہ ہوگا، قیامت آئے گی تو عصر کے بعد آئے گی۔ پورے قرآن میں رب نے سن، مصطفیٰ نے بھی کیا نہیں بتایا؟ بولو یار، کیا نہیں بتایا؟ سن۔ باقی ساری باتیں بتائی، اور قرآن پاک میں بھی ایک شے کا ذکر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ سن۔ اب سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا تو پتہ ہے نا کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ نے ساری قیامت کی علامتیں بتائی، اللہ نے ساری قیامت کی نشانیاں بتائی، اللہ نے ساری قیامت کی علامات بتائی، لیکن سن نہیں بتایا۔ اللہ نے سن نہیں بتایا تو اللہ کے علم میں کمی نہیں آئی، اللہ کے علم میں کمی نہیں آئی۔ مصطفیٰ نے قیامت کی ساری علامتیں بتائی، قیامت کی سارے آثار بتائے، قیامت کی ساری نشانیاں بتائی، سن نہیں بتایا تو مصطفیٰ کے علم میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ مصطفیٰ کے علم میں بھی نقطہ ایک ہی تھا، جو نہ رب نے بتایا نہ مصطفیٰ نے بتایا۔ اب آخری بات ہے، یہ بتایا کیوں نہیں؟ بتا دی جاتی تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا، بتا دیا جاتا تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا کہ کون سے سن قیامت آئے گی۔ یاد رکھیے گا، قیامت آئے گی اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ دنیا دیکھے گی، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، ستاروں کو، سورج کو سمیٹ دیا جائے گا، اور یہ جو ہے تمہارے پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں تَأْتِيكُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، فرمایا لوگوں قیامت آئے گی لیکن وہ اچانک آئے گی۔ کیا آئے گی؟ کیا آئے گی؟ سنو، یہ قرآن پاک میں ہے، اچانک آئے گی۔ اگر رب سن بتا دیتا
تو قرآن پاک کا اچانک نہ رہتا نا. اللہ سن بتا دیتا تو قرآن پاک کا اچانک نہ رہتا. اگر مصطفیٰ بھی سن بتا دیتے تو قرآن پاک کا اچانک نہ رہتا. اللہ قرآن پاک میں کہہ چکا تھا قیامت آئے گی، دن بھی اشارات اور کنایات سے علماء جان چکے تھے، لیکن سن نہیں بتایا. اس کی وجہ کیا ہے کہ سن اگر بتا دیا جاتا تو قرآن پاک جھوٹا ہوتا. قرآن تو یہ کہتا ہے اچانک آئے گی. اگر سن کا پتہ ہو جاتا تو پھر اچانک نہ رہتا. اللہ اکبر. میرے دوستو، قیامت کی ساری نشانیاں مصطفیٰ نے بتائی، قیامت کی ساری علامتیں مصطفیٰ نے بتائی، اور ایک سن نہیں بتایا. قرآن پاک میں بھی ساری علامتیں موجود ہیں، اور مگر سن نہیں بتایا. تو جس طرح سن نہ بتانے میں اللہ نے نہیں بتایا، حکمت رب جانتا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے مصطفیٰ نے بھی نہیں بتایا. حکمت مصطفیٰ جانتا ہے، لیکن مصطفیٰ کو پتا ہے. اللہ ہمارا درس قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.